یہ شام غریباں ہے، یہ شام غریباں ہے، گھر زہرا کا ویراں ہے، یہ شام غریباں ہے، یہ شام غریباں ہے، یہ شام غریباں ہے۔ اولاد پیغمبر پر یہ کیسی گھڑی آئی، سنتا ہی نہیں کوئی فریاد غریبوں کی، ہے خاک بسر رن میں کونین کی شہزادی۔ یہ شام غریباں ہے، یہ شام غریباں ہے، مقتل میں شہیدوں کے بکھرے ہوئے لاشیں ہیں، احمد کا نواسا ہے، زہرا کے نواسے ہیں، تر خون میں اپنے ہی سہروز کے پیاسے ہیں۔ یہ شام غریباں ہے، یہ شام غریباں ہے، ایک رات کے دولہا کا پامال ہوا لاشا، جو شب کو بنی دلہن وہ کبرا ہوئی بیوہ، دلہن کے مقدر پہ ہے نوحہ کنا صحرا۔ یہ شام غریباں ہے، یہ شام غریباں ہے، روتی ہے کوئی بی بی اکبر کو صدا دے کر، آ کر تو ذرا دیکھو کس حال میں ہے مادر، اب خاک بسر ہوں میں چادر بھی نہیں سر پر۔ یہ شام غریباں ہے، یہ شام غریباں ہے، کہہ کر یہ لہو دل کا آنکھوں سے نکل آیا، ہوتا تھا جہاں سونا بے شیر سپاہی کا، آغوش وہ سونی ہے، ویران ہے وہ جھولا۔ یہ شام غریباں ہے، یہ شام غریباں ہے، مقتل میں اکیلی ہے شبیر کی ماں جائی، بیٹے نہ بھتیجے ہیں نہ پاس کوئی بھائی، تنہائی پہ زینب کی رونے لگی تنہائی۔ یہ شام غریباں ہے، یہ شام غریباں ہے، لگتے ہیں تماچے بھی معصوم سکینہ کے، روتی ہے کھڑی رن میں بچھڑی ہوئی بابا سے، شبیر کی فرقت میں بے حال سکینہ ہے۔ یہ شام غریباں ہے، یہ شام غریباں ہے، ایک خوف کا عالم ہے، تاریک اندھیرا ہے، یہ زخم ستم تازہ ہر زخم سے گہرا ہے، مظلوم و یتیموں کے رونے پہ بھی پہرا ہے۔ یہ شام غریباں ہے، یہ شام غریباں ہے، ڈھاتے ہیں ستم آدھا اولاد پیغمبر پر، کچھ بیویاں بیٹھی ہیں میدان میں نہا گئے، کچھ جلتے ہوئے خیمے آتے ہیں نظر گوہر۔ یہ شام غریباں ہے، یہ شام غریباں ہے، گھر زہرا کا ویراں ہے، یہ شام غریباں ہے، یہ شام غریباں ہے، یہ شام غریباں ہے۔ پیاسوں پہ نئی مصیبت چھا گئی، کربلا میں شام غریباں آ گئی۔ دیکھیے حجت الاسلام علامہ طالب جوہری کو امام مظلوم کے حضور نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے مجلس شام غریباں میں، صرف جیو پر۔
نہیں پھیری زبان تک لب پر پیاس کا اتنا احترام. کیا ہوں کون ہوں کیوں ہوں خبر نہیں لیکن رہ گئے حسین کہنے کو کرب و بلا تک آئے ہیں، نبی کے گھر سے چلے ہیں خدا تک آئے. السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں طارق متین اور میں ہوں سلمان حسن. سب سے پہلے جیو ہیڈ لائنز. صدر پرویز مشرف نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کے خدشات کے اظہار سے انتخابات کے بعد کا ماحول خراب ہو سکتا ہے. امریکی خفیہ ادارے CIA کے ڈائریکٹر مائیکل ہیڈن نے کہا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل میں القاعدہ کے ارکان اور قبائلی جنگجو بیت اللہ محسود ملوث ہیں. پشاور خودکش دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے. پولیس کے مطابق دھماکے کی تحقیقات جاری ہے اور بعض اہم شواہد ملے ہیں. ملک بھر میں آج 8 محرم الحرام کے موقع پر عزاداران حسین مجالس عزا برپا اور جلوس برآمد کر رہے ہیں. اس موقع پر سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں. ملک کے بیشتر حصوں میں آٹے کا بحران جاری ہے، جبکہ بناسپتی گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں بھی 10 سے 12 روپے فی کلو گرام اضافہ کر دیا گیا ہے. زمبابوے کے خلاف ابتدائی 2 ون ڈے میچز کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا. شعیب ملک ٹیم کے کپتان ہوں گے. اور ہانگ کانگ کی نمائش میں لکھائی کے ایسے نمونے پیش کیے گئے جنہیں سویا ساس، کیچپ اور مینگو جوس کی مدد سے تخلیق کیا گیا. صدر جنرل پرویز مشرف نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کے خدشات کی وجہ سے الیکشن کے بعد کا ماحول خراب ہو سکتا ہے. صدر کا کہنا ہے کہ وہ سیاستدانوں سے حکومت سازی کے موقع پر ملاقاتیں کریں گے. اخبار مالکان اور سینئر کالم نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے صدر مشرف نے کہا کہ انتخابات سے پہلے اور بعد میں کسی کو امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. انہوں نے واضح کیا کہ وہ 18 فروری کو ہر صورت منصفانہ الیکشن کرائیں گے. اپوزیشن کی جانب سے انتخابات سے پہلے دھاندلی کی باتیں بلا جواز ہیں. اس وجہ سے انتخابات کے بعد کا ماحول خراب ہو سکتا ہے. صدر مشرف نے کہا کہ الیکشن کمشنر کا عہدہ آئینی ہے، انہیں کسی صورت نہیں ہٹایا جائے گا. سیاستدانوں سے ملاقاتوں کے بارے میں صدر نے واضح طور پر کہا کہ الیکشن سے قبل کسی سیاسی لیڈر سے ملنے یا ملاقات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. صدر نے اخبار مالکان پر زور دیا کہ وہ عالمی میڈیا کی جانب سے پاکستان کی جو تصویر پیش کی جاتی ہے اسے جوں کا توں چھاپنے کے بجائے صحیح تصویر پیش کریں. کراچی میں 8 محرم الحرام کی مناسبت سے عزاداران امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا ہے. اس وقت یہ جلوس کہاں پر پہنچا ہے اس بارے میں معلوم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جیو نیوز کے نمائندے عامر احمد خان. عامر، بتائیے کہ اس وقت یہ جلوس کہاں پر موجود ہے؟ جی سلمان، اس وقت جلوس جو ہے MA جناح روڈ سے ہوتا ہوا ایمپریس مارکیٹ اور ایمپریس مارکیٹ سے ہوتا ہوا صدر میں ریگل چوک کے قریب تک پہنچ گیا ہے اور یہ حسینیہ ایرانیہ کھارادر پہ اختتام پذیر ہوگا. جلوس کو 1 بجے کے قریب برآمد ہوا نشتر پارک سے. اس سے پہلے مجلس منعقد ہوئی اور علامہ احسان حیدر جوادی نے آج مجلس سے خطاب کیا اور اس کے بعد جلوس برآمد ہوا جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا ابھی صدر میں ریگل چوک تک پہنچ گیا ہے. عامر، جس وقت یہ جلوس برآمد ہوا اس کے بعد نماز ظہر جو ہے وہ بھی وہاں پر ادا کی جاتی ہے اس موقع پر، اور مکمل طور پہ جو جلوس کے جو راستے ہیں وہاں پر عزاداروں کی سہولت کے لیے کیسے انتظامات دیکھے آپ نے؟ جی اس وقت جو ہے وہ سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ انتہائی سخت کیے گئے ہیں. جلوس کے جو مقررہ راستے ہیں جتنی روڈ، سڑکیں اور گلیاں اس طرف نکلتی ہیں وہ تمام پولیس نے رسوٹیں کھڑی کر کے ان کو رینجرز نے سیل کر دیا تھا. پولیس اور رینجرز کی بہت بھاری نفری موجود ہے اس موقع پہ اور سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ
جو جلوس کے شرکا ہیں ان کے لیے پورے جلوس کے راستے میں تنظیموں کی جانب سے مختلف تبدیلیں لگائی گئی ہیں اور ان تبدیلوں سے ان کو پانی اور کھانا دیا جا رہا ہے۔ عامر بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی 8 محرم الحرام کی مناسبت سے جلوس اور مجالس عزا برپا کی جائیں گی۔ تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے جیو نیوز کے نمائندے عاصم علی رانا سے۔ عاصم، یہ بتائیے کہ یہ جلوس کہاں سے برآمد ہوں گے اور مرکزی مجلس جو ہے وہ کہاں برپا ہوگی؟ جی سلمان، محرم الحرام کے سلسلے میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں جلوس اور مجالس عزا کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اسلام آباد میں سب سے بڑا جلوس جو ہے امام بارگاہ حسینیہ G94 سے برآمد ہو کر امام بارگاہ محمد صادق میں نماز المغرب عین کے وقت جو ہے اختتام پذیر ہوگا۔ اس جلوس کے لیے جو ہے وہ تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد یہ جلوس امام بارگاہ حسینیہ G94 سے برآمد ہونے والا ہے۔ اس طرح راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں جن میں بھابڑا بازار، دربار شاہ چند چراغ، امام بارگاہ قدیمی اور مختلف راجہ بازار کے ایریا میں جو امام بارگاہیں ہیں وہاں سے آج جلوس برآمد ہوں گے اور اپنے مقرر راستوں پر ہوتے ہوئے اپنے مختلف امام بارگاہوں میں اختتام پذیر ہوں گے۔ اس موقع پر راولپنڈی اور اسلام آباد میں سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں تقریباً 4,500 سے زائد پولیس اہلکار، جبکہ راولپنڈی میں 7,500 سے زائد پولیس اہلکار اس سیکورٹی کے فرائض کے لیے جو ہے وہاں پر ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ اس وقت تمام جتنے بھی جلوس ہیں اور مجالس ہیں ان کے باہر واک تھرو گیٹس رکھے گئے، میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے ہر شخص کو وہاں پر اندر داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے، جبکہ جو جلوس اور مجالس کی انتظامیہ ہیں ان کی جانب سے بھی ایک سیکورٹی حصار قائم کیا گیا ہے اور اس میں ان کے اپنے جو نوجوان ہیں وہاں پر ہر ایک کو سیکورٹی چیک کرنے کے بعد جلوس میں داخل ہونے کی اجازت دیتی ہیں۔ جی سلمان، بہت شکریہ آپ کا عاصم علی رانا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے جیو نیوز۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔